ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ایک طرف سیاسی معاشی گھمبیر حالات سے دوچار ہے اور دوسرا آئے روز پاکستان کو کوئی نہ کوئی آئینی معاملات بھی درپیش رہتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم عدالتی کمیشنز اور ان کی رپورٹس کی ایک فہرست مرتب کریں تو پوری ایک کتاب بنتی ہے اس پہ، اور ایسے ایسے معاملات کے اوپر کہ پاکستان دو لخت ہوا اس کے اوپر بھی عدالتی کمیشن بنا، اس کی رپورٹ بھی آئی اور پھر کئی دہائیوں تک وہ خفیہ رہی، اور پھر اس میں سے بہت سے کانٹینٹ کہا جاتا ہے کہ چوری بھی ہوئے لیکن پھر پبلک بھی ہوئی، لیکن اس پہ عمل کیا ہوا اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان میں سب سے بڑا دنیا کا مطلوب جو شخص تھا وہ پاکستان سے برآمد ہوا، اور ایک غیر ملکی افواج پاکستان کی سرزمین پر آئیں، انہوں نے یہاں پہ آپریشن کیا اور ایک عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم ہوا، اور پھر اس کی رپورٹ بھی، اس پہ کیا عمل ہوا، رپورٹ کیسی بنی اور کیا ہوا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ اس قسم کے معاملات ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن ابھی جو عدلیہ کے اوپر ایک حملہ کہیں اس کو یا جو بھی الفاظ استعمال کریں، ججز نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی فیملیز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں فیصلے اپنے مرضی کے لینے کے لیے. اور اگر یہ فیصلے مرضی کے لینے کے حوالہ دیکھا جائے تو اس میں ایک اصغر خان کیس بڑا اہم تھا 1990 کے الیکشن میں. کس انداز کے اندر انہی اداروں نے جن کے اوپر آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اس وقت بھی ایئر مارشل اصغر خان نے یہ کیس کیا تھا 1996 میں 1990 کے الیکشن کے تناظر میں. اور پھر 16 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس وقت کے صدر پاکستان، اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ISI چیف نے آئین کی خلاف ورزی کی اور اپنی جو ذمہ داریاں تھیں پروفیشنل ان سے باہر جا کر سیاسی مداخلت کی اور آئین کو غلط استعمال کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کیا ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایسے حالات میں یہ جو حکومت عدالتی کمیشن، عدالتی بھی نہیں کہا جا سکتا، ریٹائرڈ جج کی سربراہی بھی نہیں کہا جا سکتا، شاید یک رکنی یہ کمیشن ہوگا جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، تو وہ کتنا پاورفل ہوگا، اس کے جو لیگل پاورز ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ سول جج کے اختیار ہوتے ہیں اس کے پاس. تو اگر جس کے پاس سول جج کے اختیار ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کی شکایت کے ازالے کے لیے جو ہے کہ وہ کیا کرے گا، کیا ان کو سمن کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اور بہت سے ایسے سوالات ہیں اور بہت سے ایسی عدالتی کمیشنز اور ان کی سفارشات کی بھرمار ہے کہ اگر ہم ان کو بیان کرتے چلے جائیں تو شاید پورا دن گزر جائے. ان کی موجودگی میں اس کمیشن کی اہمیت اور ان حالات میں کیا یہ واحد یہی حل تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نظام انصاف اور عدلیہ کو بچانا جو ہے کہ وہ سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، ہونی بھی چاہیے. اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. ریاست علی آزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور حافظ احسان کھوکھر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو سینئر قانون دان ہیں. آزاد صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو اتنی بڑی ہسٹری سامنے رکھ رہے ہیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے ڈیفینیٹلی جو پارلیمنٹ کا پاس کیا گیا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو کمیشن کے حوالے سے عدالتی جوڈیشل کمیشن قائم ہوتے ہیں اس حوالے سے، جس میں شاید سول جج کی پاور ہوتی ہے ان کے پاس. تو یہ ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے میں ایک ریٹائرڈ جج جو ہائی کورٹ کے سرونگ جج یا سپریم کورٹ کے سرونگ جج جس چیز کے اوپر جو ہے کہ کوئی اپنا تحفظ نہیں کر پا رہے، تو ریٹائرڈ جج کتنا با اختیار ہوگا کہ یہ سارا کچھ اس کمیشن پہ بنا کے سفارشات لا کے ذمہ داری بھی تعین کر دے گا اور اس پہ عمل بھی ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ خط چونکہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر یہ 6 ججز کا لکھ دینا کہ کسی ادارے کا کہ وہ انٹرفیئرنس ہے، ٹرانسگریشن ہے انٹو دی افیئرز آف این انسٹیٹیوشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا کیئرفلی لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے جو ججز صاحبان انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت پروسیڈ کرتی، وہ تو صرف ججز صاحبان جو ہائی کورٹ کے ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے کنڈکٹ، ان کے مس کنڈکٹ اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کی فزیکل مینٹل کیپیسٹی ہے کہ جی ایز اے جج وہ اپنی ڈیوٹی کیسے ڈسچارج کر سکتے نہیں کر سکتے، صرف اس کو گورن کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو افتخار محمد چوہدری صاحب کی جب بحالی ہوئی تو اس کے بعد
چونکہ 209 کے تحت جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے. چونکہ اس پہ کوئی لا نہیں تھا, کوئی رولز نہیں تھے, اس لیے یہ خط ڈیڈیکیٹ کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں رہنمائی دی جائے, ہمیں یعنی ججز صاحبان نے گائیڈنس سیک کی ہے فرام سپریم جوڈیشل کونسل کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ حالات ہیں, یہ بالکل غیر معمولی حالات ہیں, ان حالات میں ہم کیا کریں. میری اس میں ذاتی رائے تھی کہ اگر یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہماری اپیکس کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کو لکھا جاتا تو شاید اس کا وائڈر سینس میں اس کا سکوپ زیادہ ہوتا, اور آرٹیکل 184(3) کے تحت بھی اس کو جوڈیشل سائڈ پہ دیکھا جا سکتا تھا. اب چونکہ حکومت نے کمیشن کا اعلان کر دیا ہے اور جو ایک ایگریوڈ پارٹی ہے جس میں 6 ججز ہیں آنریبل ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جنہوں نے بڑی دلیری اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آخر دیر آئے درست آئے انہوں نے یہ خط لکھا ہے. ہم چونکہ بلیو کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں, تو اس لیے ہم نے اپنا موقف بھی یہی دیا کہ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, اور آزاد عدلیہ کے راستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو ہم عدلیہ کی پشت پہ کھڑے. اب کمیشن بن گیا, کمیشن چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ انکوائری ایکٹ اور جو جوڈیشل کمیشن 2017 ہے شاید, اس کے انڈر یہ بنتا ہے. اب جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن جو بنایا گیا اس کا کام ہے کلیکشن آف ایویڈنس. انویسٹیگیشن کا مطلب ہے کلیکشن آف ایویڈنس. دونوں پارٹیوں کی طرف سے یہ سنا جائے گا, ایویڈنس کلیکٹ کی جائے گی, اور اس کے بعد اگر یہ ایلیگیشن جو لگائے گئے ہیں یہ سیریس ان نیچر ہیں, اگر یہ پروو ہو جاتے ہیں تو ادر سائیڈ کے لیے کانسیکوینسز بڑے سویر ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتے تو پھر معزز ججز صاحبان کے لیے یہ بڑے کروشل صورتحال بن جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز صاحبان نے اگر یہ خط لکھا ہے تو مے بی ان کے پاس ایویڈنس ہے, تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے. چونکہ یہ میٹر 2023 سے چلا آ رہا تھا, ایک خط اس وقت لکھا گیا, پھر اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا, اور الٹیمیٹلی یہ جو مارچ کے اندر لاسٹ خط ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن پہ جو ججز صاحبان ہیں, جیسے چیف جسٹس پاکستان نے یہ اپنے اس پریس ریلیز میں ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے کہ جی ہم نے ججز کو ان پرسن پہ سنا ہے, تو ممکن ہے ابھی وہ ان کو سنیں. اگر وہ سیٹسفائی ہیں تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسے جوڈیشل سائڈ پہ دیکھا جائے, یا جو سرونگ ججز صاحبان ہیں یا فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھے, تو پھر اس کے مطابق ہم اگلا دو چیزیں بڑی ہیں. میں کھوکر صاحب آتا ہوں, ایک تو اس کمیشن کو جب قائم ہوگا تو اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس سامنے آئیں گے تو پھر سامنے پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی نیت کیا ہے, کام کروانا کیا چاہتے ہیں اس کمیشن سے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو ایگریوڈ پارٹی ہے خط لکھنے والی, جو ابھی ریاست اعزاز صاحب نے بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ہے. اب جو خط لکھا گیا وہ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں ڈیزگنیشن ایڈریس کیے گئے ہیں. اب اس کے اندر 2 پریئرز گئے ہیں. ایک یہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اسلام آباد میں تو یہ معاملہ ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, ہائی کورٹ کے اندر بھی, ذرا باقی جوڈیشل کنونشن بلائیں, باقی چاروں ہائی کورٹ سے بھی ذرا پوچھ لیں کیا وہاں پر بھی ایسے حالات ہیں یا وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہیں, اور ممکن ہے کہ وہاں سے بھی کچھ ایسی چیزیں آئیں, تو تاکہ سب جگہوں پہ سب پاکٹ سے پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے پورے ملک کے اندر نظام عدل کے ساتھ. وہ جب طے ہو جائے تو پھر اب کوڈ آف کنڈکٹ یا جو میکنزم ہے اس کے اوپر آ جائیں کہ اب میکنزم کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اب یہ کمیشن ٹی او آر سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ سوالیہ نشان ہے کہ اچھا کیا باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اس کو ایڈریس کرنا کیسے ہے, تو یہ کیا اب وہ کمیشن طے کرے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں یا جو باتیں جس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کر رہے ہیں, یہ اس وقت تک باتیں ٹھیک تھیں کہ جس وقت تک پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے اس نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں یا جو فیکٹس لائے گئے ہیں لیٹر کے اندر وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر, اور کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ہائی کورٹ کے تقریباً 75% ججز جو ہیں وہ سیریس ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور اس کے اندر سرٹن فیکٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ان سرٹن فیکٹس کو جب جس فورم کے اندر لے کے جاتے ہیں
تو وہ یونینیمس اب ایک اس کے رائے یہ ہے کہ آرٹیکل 209 کے نیچے جو ہے یہ معاملہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو کوئی اور ہی فورم چاہیے تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی چیز کو اگر آپ جو کل پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو ان سارے ایشوز کو ایڈریس انہوں نے اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نے ان ججز کو بھی بلایا، انہیں سنا بھی ہے، ہم نے فل کورٹ کی میٹنگ بھی کی ہے. اس میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان سے جو میٹنگ کا ایک پروپوزل تھا اس کے مطابق پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے. پرائم منسٹر کے بعد واپس وہ گئے ہیں اپنے فل کورٹ کے اندر، اور فل کورٹ کی انڈورسمنٹ جو ہے ان ساری چیزوں پہ آئی. اب خالد صرف ایک یہی کہہ دینا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، تو بالکل یہ نامناسب بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی، اور فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، چونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، بڑا ہائیلی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری نے ہی کرنا ہے. اب پاکستان کی جوڈیشری نے جو اس کا ریزالو نکالا ہے کہ اس کو پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے نیچے لایا جائے. اب اس کے اندر بھی جو آگے دو چیزیں آئیں گی، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی کانکرنس سے آئیں گی، چاہے اس کے ٹی او آرز کا معاملہ ہو، چاہے اس کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو. اور تیسرا اس کے اندر جو معاملہ جو امپورٹنٹلی آپ نے کہا ہے کہ کیا اس کمیشن کے پاس وہ امپاورڈ ہے، تو 2017 کا جو لا ہے اس کو 1956 کے قانون سے بہت بہتر کر دیا گیا ہے. کسی بھی کورٹ یا عدالت کو جب آپ اختیار دیتے ہیں تو اس کے اندر سول کوڈ کے اختیار دیتے ہیں، اور سول کوڈ ایک بہت بڑا کوڈیفائڈ لا ہے کہ اس کے اندر آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو جسٹ ڈیسیجن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے. اگر ہم ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سول کوڈ کی پاس جو ہیں، یہ سول کوڈ کا مطلب یہ ہے آپ کا سول پروسیجر کوڈ اس کے اندر آتا ہے. اب دوسرا اس چیز کے اندر ہے جو اس پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ سول کوڈ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو کوسچن مارک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. دیکھیں وہ جو ہے کہ سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سول پروسیجر کوڈ کو اپلائی کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی پاس ہیں جو ہائی کورٹ کے جج کی پار ہیں. اسی لاء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اسی لاء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی اٹینڈنس کو انفورس کر سکتے ہیں. اسی لاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ٹی او آرز کے مطابق ریکمنڈیشنز بھی کر سکتے ہیں. بات اس لیے ہو رہی ہے اس چیز کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر کمیشن کی ایک ہسٹری جو ہے وہ اتنی برائٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم پرائڈ لے سکیں کہ جی کمیشن بنتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح کے معاملات آئیں، اور 2 دفعہ کنزیکٹیولی پاکستان کی سپریم کورٹ فل کورٹ کے اندر بیٹھی ہے. اب جو چیز یہ ہے کہ اب ہم اس سے آگے جانا چاہیے، اور آگے اس کے اندر یہ جانا چاہیے کہ جو ہوا ہے اس کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جائے. اگر ان میں سچائی آتی ہے، اس کے اندر ایویڈنس آتی ہے، اور اگر آئندہ اس کو ہم نے کنٹرول کس طرح کرنا. اور یہ بھی کل کی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ریفلیکشن آپ کی آئی ہے، چاہے فیض آباد دھرنے پہ بات کی گئی ہے یا چاہے آئندہ بھی ان سچویشنز کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی. لیکن امپورٹنٹ خالد صاحب اس کے اندر جو ساری سینیریو کو آپ یہ سمجھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اس سارا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. ارسپیکٹو آف دے ہماری اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو بہتری کی گنجائش کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جوڈیشل سسٹم فنکشنز جو ہے دنیا کے اندر آپ ہماری رینکنگ دیکھ لیں ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آتے ہیں ذرا میں اس میں ایک چیز اور آزاد صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہم جب ٹی او آرز کی بات کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ابھی شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک کمیشن بنا تھا، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی عدالت کے حکم کے اوپر ہی بنا، اور پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کمیشن میں بار بار فیض حمید صاحب کو طلب کیا لیکن وہ نہیں آئے، اور پھر شاید انہوں نے تحریری ایک جواب بھیج دیا، سوالات گئے تحریری جواب بھیج دیا لیکن وہ اس میں پیش نہیں ہوئے، اس میں اگر جرا یا کوئی سوال جواب ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے ہیں. تو یہ کمیشن کیا اب آپ یہ تو سرونگ کے اوپر سارا معاملہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو سرونگ سربراہ ہے، اور اس میں ان خطوط کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی سی سے میری بات ہوئی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ایسا ہوا ہے. اب یہ کویشچن پیدا کیا جاتا ہے کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہوا، میں نے ڈی جی سی آئی ایس آئی سے بات بھی کیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی آئندہ نہیں ہوا، لیکن آئندہ پھر ہو رہا ہے. تو کیا ریٹائرڈ لوگ جو ہیں کہ وہ اسی عدالت کے بنائے ہوئے کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتے، تو کیا اب ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے جو ہے کہ سرونگ پیش ہوں گے اور اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے. اس میں خالد بھائی بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے کہ جو کمیشن ہوگا اس کے پاس اختیار وہی ہوں گے جو سرونگ جج اگر کمیشن میں بیٹھتا ہے تو اختیارات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. لیکن جو لوگ جو ہمارے اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں
ان دوستوں سے جو ہماری مشاورت ہوئی ہے یا جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سرونگ ہوتا تو یہ کمپیریٹیولی اس کمیشن سے زیادہ بہتر اور ٹرسٹ وردی ہوتا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن ہے, اس کے اندر وہ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہو, اختیار وہی جو اس ایکٹ کے تحت 2017 کا ہے اس کے تحت جو دیے گئے ہیں. اور جیسے حافظ صاحب نے فرمایا ہے جو سی پی سی ہے اس کے اندر تمام وہ وٹنسز کو بلوانے کا پروسیس نہیں آتا, کمپیل کرنے کا پروسیس اور اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ, ایوری جو لیگل ریمیڈی ہے کمیشن وہی اختیارات استعمال کرے گا, چاہے وہ سرونگ ہے چاہے وہ ریٹائرڈ ہے. لیکن جو ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت وہ سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو جوڈیشل سائیڈ پہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے خالد بھائی وہ یہ ہے کہ جو ایگریوڈ ججز صاحبان ہیں اگر ان کو پرسنلی انٹرویو کیا جا چکا ہے بائی دی آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, تو ابھی بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ whether they are satisfied or not, تو پھر دیکھا جائے گا کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو جوڈیشل سائیڈ پہ دیکھنا چاہیے یا سرونگ ججز صاحبان اس کو کمیشن میں بٹھانے چاہیے, ایک جج صاحب کو ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. چونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ان نیچر ہے یہ میٹر جو ہے, یہ میں نے جیسے شروع میں کہا, انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا ایون دنیا کی جوڈیشل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. شوکت صدیقی صاحب والا جو کیس تھا وہ ایک سنگل جج کا کیس تھا لیکن وہ بھی اس سے ڈسٹنگویشیبل ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ صدیقی صاحب کے خلاف 2 ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت پینڈنگ تھے اور ان میں پروسیڈنگ گوئنگ آن تھی, اور میرا خیال ہے ان کے خلاف جتنے بھی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف دی ریکارڈ کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں. پہلے جو پینڈنگ تھے وہ چیف جسٹس پاکستان نے ڈسمس کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدیقی صاحب کے کیس سے یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال یہ بھی ججز صاحبان اس لیے یہ شاید سوچتے رہیں کہ کوئی بہتر اور کوئی بہتر ایک 1.5 سال سے معاملہ چل رہا تھا, اس لیے ہم اس کو صدیقی صاحب نے کریں. بار سے خطاب میں جا کے سارے الزامات کی نوعیت کو پبلک کیا, لیکن یہ اپنے فورم استعمال کرتے رہے, چیف جسٹس کو بار بار لکھتے رہے. بریک لے لیتے ہیں, یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور دوسرا تھوڑا سا کہ اب ریفارمز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی 3-4 ایسے کمیشن بنے تھے جس میں آلموسٹ میڈیا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ٹکراؤ تھا, اور اس کے اندر شاید میکنزم بھی بتایا گیا تھا کہ کیا میکنزم ہونا چاہیے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے اس قسم کے تصادم سے بچا جا سکے. تو کیا وہ میکنزم اگر عمل درآمد نہیں ہو سکا ان کمیشنز کے فیصلوں کے باوجود, تو اب کیا میکنزم ہونا چاہیے, اور اس کو عدلیہ کا, ایگزیکٹو کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.